لیکن کچھ نئے چہرے بھی ہیں تو ان سے بالکل فرسٹ ٹائم ہو جائے گی. اور جس طرح سے بتایا تو میں اسٹارٹ اسی طرح سے کروں گا کہ تھوڑا سا میں آپ کو اپنی جو اکیڈمک جرنی ہے اچھا یہ لیکن بات آپ ان سے بھی نہیں ہوتی جن سے ویسے روز بات ہوتی ہے ہماری, یعنی جو نپس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہوتی. کہ آج میں تھوڑا سا میرا اپنا جو اکیڈمک کیریئر ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا اور پھر ہم کشمیر پہ بات کریں گے اور کشمیر کے بھی تھوڑا سا جینیسس کو بھی سمجھیں گے اور پھر جو کرنٹ کرائسس ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے. یہ سلائڈس ذرا موو کرنے کے لیے ایک بندہ جی وہ سلائڈ ذرا موو کریں تاکہ میں پھر اس طرف آ سکوں اور آپ کو وہ پکچر دکھانا ضروری ہے کہ سفر کہاں سے شروع ہوا. جی وہ آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا. اب خیرپور کا آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس میں خیرپور یہ میرا جو ہے وہ ہوم ٹاؤن ہے اور یہاں پہ ولیج مٹھڑی میرا گاؤں ہے. اور جرنی میری یعنی میں یہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں بیسیکلی یہ گورنمنٹ کالج ممتاز کالج خیرپور. یہ میری اکیڈمک جرنی تو نہیں لیکن پروفیشنل جرنی یہاں سے سٹارٹ ہوئی. اکیڈمک جرنی یعنی میں اس طرح سے آپ کو بتا سکتا ہوں تھوڑا سا, بلکہ اس سے پہلے والی اگر ٹریس کریں تو میری جو میٹریکولیشن ہے وہ سندھ تو وہ انہوں نے بہانہ یہ بنایا تھا, لیکن اس کی جو ریئل ریزن تھی وہ شیخ عبداللہ سے ان کی ناراضگی تھی. کیونکہ شیخ عبداللہ ہی تھا جس پہ ان کو ہوپ تھی کہ وہ ہمیں انڈیا کی فیور میں ووٹ دلا دے گا. جب شیخ عبداللہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہا تو اس کی وجہ سے پھر لازم بات ہے کہ انڈیا کا تو کوئی سپورٹر ہے نہیں, اس وجہ سے جو ہے وہ یہاں سے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کنٹینیوسلی یو این ریزولوشن بیکم ایرریلیونٹ فار انڈیا. اب آپ انڈیا سے بات کریں نا یو این ریزولوشن کی, وہ کہتے ہیں کہ دے آر تھنگ آف دا پاسٹ, بھول جائیں کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ یہاں سے آتا ہے, اس کی ریزن جو ہے وہ سمجھنے کے لیے یہ ہے. اور ایل او سی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ 1972 کے بعد ایل او سی بنی, اس کے پہلے سی ایف ایل تھی. اور تھرڈ پارٹی میڈیشن جو ہے, نو تھرڈ پارٹی, یہ بھی ریسنٹلی دوبارہ سے بات آئی ہے. تو نو تھرڈ پارٹی میڈیشن جو ہے یہ جو ہے وہ بیسیکلی 1972 کا جو سملا اکارڈ ہے اس کا پارٹ ہے. اچھا, پاکستانی پوزیشن ان کشمیر بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ کشمیر آپ کو پتہ ہے ہم کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. اس میں ورڈ بنے گا کو بہت ضروری سمجھنے کی ضرورت ہے. بنے گا پاکستان کا مقصد ہے کہ ہم کلیم کر رہے ہیں کہ کشمیر ہمارا نہیں ہے. انڈیا کلیم کر رہا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے. انڈین کانسٹیٹیوشن میں گلگت بلتستان بھی ان کا حصہ ہے, ان کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے. ہمارے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے گلگت بلتستان ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے, کشمیر بھی اے جے کے بھی ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے اور جے این کے بھی ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے. اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جی بی کو ابھی تک ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں پاکستان کا حصہ نہیں بنایا, کیونکہ ہمارا جو اس پہ اسٹانس ہے وہ ہے کشمیر از انفنشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن اور کشمیر بنے گا پاکستان. سو اس میں پھر یعنی یو این ریزولوشن کی امپلیمنٹیشن کی بات پاکستان کرتا ہے. اچھا, یہ بھی ہمارے جو فارن پالیسی ہے اس کا ایک طرح سے وہ سینٹرل پلر ایک طرح سے ہے, لیکن اس کے اندر ہم پھر بات بھی کرتے رہے ہیں اور بہت سی چیزیں ہوئی بھی ہیں بیہائنڈ دا سینس جن میں یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شاید اس کے بیان بھی کچھ بات ہو سکتی ہے. اچھا, میں تھوڑا سا بریف سا یہ آپ اگر پکچر کو دیکھیں تو پاکستان کی جو پالیسی ہے کشمیر پہ وہ آپ دیکھتے ہیں ڈفرینٹ فیزز میں وہ چلتی آئی ہے. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یو این میں ہمیں انیشلی 50s میں بہت زیادہ ہوپ تھی, اور پھر ہم نے جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا 54 55 میں کیا ہوا. پھر 65 وار کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ 65 وار جو ہوئی وہ ایک لاسٹ اٹیمپٹ تھی کشمیر کو یعنی انڈیا سے ایک طرح سے لینے کی بائی فورس, لیکن وہ پھر سکسیزفل نہیں ہوئی. اور اس کے بعد 70s 80s تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کشمیر تو اتنا زیادہ امپارٹنٹ نہیں ہے کیونکہ افغان جہاد چل رہا ہے اور سارا کچھ. 90s میں کشمیر میں ایک ماس ریزسٹنس موومنٹ آپ دیکھتے ہیں. یہاں پہ پاکستان کی پالیسی میں ایک میجر چینج جو ہے وہ آتا ہے, اور اس میں سب سے امپارٹنٹ ہے 1987 کا الیکشنز ود ان کشمیر, جو کہ میسیولی ریگڈ الیکشنز تھا. اور یہاں سے جو ابھی آپ کشمیر کی لیڈرشپ دیکھتے ہیں یعنی سید صلاح الدین جو حزب المجاہدین کے فاؤنڈر ہیں, سید علی شاہ گیلانی اس جماعت اسلامی کے فاؤنڈر, یاسین ملک JKLF کے فاؤنڈر, یہ تینوں جو ہے مل کے انہوں نے MUF مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے پلیٹ فارم سے 1987
کا الیکشن لڑا اور الیکشن میں میسو ریگنگ ہوئی. انہوں نے بیسیکلی یہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو ہے انڈین ڈیموکریسی کتنی ڈیموکریسی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو 1987 کے الیکشن سے پہلے جو بھی انڈین ہیلڈ کشمیر میں الیکشن ہوتے تھے اس میں جو پرو پاکستان گروپ اور پرو انڈیپینڈنس گروپس ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے تھے. یہ فار دا فرسٹ ٹائم تھا اینڈ فار دا اونلی ٹائم تھا جس میں جو ہے وہ یہ پرو پاکستان اور پرو جو انڈیپینڈنس گروپس ہیں وہ بھی کشمیر میں انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا. اور اس میں پھر جب بیسیکلی میسو ریگنگ ہوئی تو اس کی وجہ سے ایک انڈیجنس ماس موومنٹ اسٹارٹ ہوئی. لیکن اس کے بعد وہ جو ماس موومنٹ ہے اس کو پھر پتہ ہے آپ کو کہ اس کے ساتھ جو ہے ڈفرینٹ پرو پاکستان گروپ، جس طرح سے میں نے آپ کو دکھایا حزب المجاہدین گروپ، جماعت اسلامی، میر وائز، عمر فاروق اور پرو انڈیپینڈنس JKLF، ان کے درمیان کافی آپس میں بھی لڑائی رہی اور سارا مسئلہ ہمیں 90s میں نظر آتا رہا. اور اس میں ہمیں جو ہماری پالیسی تھی وہ اس طرح سے تھی کہ بلڈنگ انڈیا وتھ 1000 کٹس، انڈیا کو اتنے درد دو کہ انڈیا خود کشمیر چھوڑ کے بھاگ جائے. دس واز آور بیسک پالیسی، جو کہ 80s 90s میں ہم دیکھتے ہیں پوری. لیکن پھر وہ پالیسی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح سے ہمیں سکسیزفل نہ ہو سکی اور 90s گزر گیا. پھر 9/11 ہو گیا. 9/11 کے بعد ایک پیراڈائم شفٹ، اس کے اوپر پورا ایک میرا پیپر ہے. اچھا چینج کرتے جا رہے ہیں سوری جی. پیراڈائم شفٹ جو ہے وہ پاکستان کا 9/11 کے بعد، اب 9/11 نے بہت بڑا چینج جو ہے وہ ایک طرح سے دنیا بھر کے لیے جائے. وہ 9/11 کا چینج یہ تھا کہ جو فریڈم اسٹرگلز ور ایکویٹیڈ وتھ ٹیررزم، وہ دنیا بھر میں ہوا اور کشمیر کے ساتھ بھی یہی اشر ہوا. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپشن جو تھا، جو پہلے تھا فریڈم اسٹرگل کا، اور وہ آپشن اس طرح سے آپشن تھا ہی نہیں. اور اسی وجہ سے، اور دوسرا یہ بھی پرویز مشرف کو اس کی وجہ سے یہ بھی احساس ہونا شروع ہو، بلکہ اس سے 9/11 سے پہلے ہی تھوڑا سا احساس ہمیں، ہماری جو گورنمنٹ تھی پرویز مشرف کو اسپیشلی احساس ہو گیا تھا کہ کشمیر کے جہاد کی وجہ سے پاکستان کے اندر پرابلمس اسٹارٹ ہو گئے. اس وجہ سے ہمیں وہ جو جہادی موومنٹس ہیں ان پہ تھوڑا سا کنٹرول رکھنا پڑے گا. اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہی انہوں نے بہت سے اسٹیپس اسٹارٹ کر دیے تھے. پھر 2001 کے بعد تو بہت زیادہ ایک طرح سے اس پہ ہو گئے. اور یہاں پہ جو پرویز مشرف کی پالیسی تھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیسائیڈیڈ ٹو ایبنڈن دا پالیسی آف 1000 کٹس اینڈ ڈیسائیڈیڈ ٹو ریلائی اونلی آن نیگوسیشنز اینڈ کانفیڈنس بلڈنگ میجرس. یہ انہوں نے پالیسی اسٹارٹ کی پرویز مشرف نے 2002 کے بعد. اسپیشلی 2001 میں وہ جب آئے تھے تو انیشلی ان کا آپ کو اگر یاد ہو تو ایک آگرہ سمٹ ہوا تھا، جب اگر آپ کو میموری ہو تو صاحبہ مشرف اور پرویز مشرف کی پکچر ایک بہت خوبصورت سی تاج محل کے سامنے انڈین میڈیا پہ چلی تھی لائیو. بڑا مزیدار سے سین تھے وہ بھی. اور وہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر انڈیا چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ کشمیر پہ بات نہ کروں اور کشمیر پہ کچھ نہ ہو تو پھر مجھے نہر والی حویلی میں مجھے گھر دے دیں، میں ادھر ہی رہ جاتا ہوں، پھر واپسی تو میری مشکل ہے. اس طرح کی سچویشن وہ تھی اور اس میں وہ بریک اپ ہو گیا تھا. وہ نیگوسیشن جو ہے وہ پرویز مشرف نے بیسیکلی، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 9/11 سے پہلے، یعنی یہ جو ہوا تھا انسیڈنٹ 9/11 سے پہلے ہوا تھا، یہ جو ہے وہ جولائی 2001 ہے جب وہ گئے تھے، اور 9/11 ہوا ہے سپٹمبر 2001. اور سپٹمبر 2001 کے بعد پالیسی میں شفٹ آیا. تو وہاں سے میں نے میٹرک کی ہے اور پھر میری جو ماسٹرز ہے، فرسٹ ماسٹرز، وہ بیسیکلی قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے ہے. اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے آنے کے بعد جو میری فرسٹ جاب ہے وہ یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے ممتاز کالج خیرپور، یہاں پہ میری بلڈنگ ہے. یہاں پہ میرے ساتھ ایک کلیگ ہوا کرتے تھے عبدالسلام شیخ صاحب، وہ روٹیرین تھے اور ان کی بدولت تھوڑا سا پتہ چلا کہ روٹری کیا ہوتی ہے. اور پھر ایک اسکالرشپ آئی، روٹری ورلڈ پیس فیلوشپ ان زمانوں میں نئی شروع ہوئی تھی، اور میں نے وہ اپلائی کی اور اس نے مجھے جو ہے وہ بیسیکلی میری لائف کو بہت بڑا چینج یعنی کیا. تو یہی جرنی، اصل میں یہ پریزنٹیشن ایک مرتبہ پہلے میں نے روٹیرینس کو دی تھی کہ ہاؤ روٹری چینج مائی لائف، اور یہ آکسفورڈ میں دی تھی. یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا اسی سے میں اسٹارٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم ذرا دیکھیں کہ کس طرح سے یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کی آرگنائزیشنز جس طرح سے روٹری ہے، آپ کی زندگی کو کتنا بڑا جمپ لگا دیتی ہے. تو وہ یہاں سے یعنی میری لائف ایک نیو ٹرن لیتی ہے اور میں پہنچتا ہوں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی. UCLA نہیں ہے سر، UC برکلی ہے، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے. اور یہ بیسیکلی آپ کو ہماری بیچ نظر آ رہی ہے جو کہ 2004-2006 کی بیچ ہے، اور اس میں ہم 7 لوگ ہیں.
آپ اگر گنیں تو آپ کو 1 2 3 4 5 6 7 ساتوں کے ساتوں نظر آ رہے ہیں، اور اس میں ڈفرینٹ لوگ ہیں۔ پاکستان سے میں ہوں، اور اس کے علاوہ شیلا ہیں جن کے پیس کا سائن لگا ہوا ہے، یہ بیسیکلی فلپینز سے ہیں۔ پر پاولو ہیں، وہ جو ہے وہ برازیل سے ہیں۔ شری ندراجا ہیں جو کہ بلیک وائٹ شرٹ میں آپ کو چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وہ ملیشیا سے ہیں۔ اور بالکل اینڈ میں جو ہے وہ جوناتھن کولیب ہیں، یہ آسٹریلیا سے ہیں۔ پھر آئرلینڈ سے ہیں لیین، نام بھی مجھے ویسے اب تک یاد ہیں۔ سو اچھا، یہ جرنی تھوڑی سی میں آپ کو پھر یعنی اسی سے یہ ہماری جو اس وقت کی جو کلاس تھی، یعنی ہمارے سینئر بیچ، وہ بھی اس میں آپ کو نظر آئے گی پکچر میں۔ اور سینٹر میں آپ کو ایڈ ایپسٹین نظر آئیں گے، جو کہ بیسیکلی روٹری ورلڈ پیس پروگرام UC برکلی کے جو ہے وہ بیسیکلی ہیڈ تھے، اور یہ بہت ہی زبردست انسان، یعنی ابھی تک ان سے کانٹیکٹ رہتا ہے، اور جس طرح سے فادر فگر ہوتی ہے بالکل اس طرح سے انہوں نے خیال کیا، اور بہت ہی یعنی وہ فکر میں بھی تھے۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کیوں واپس جا رہے ہو، تو وہاں پہ جا کے کیا کرو گے، اور کتنی تنخواہ ملے گی، گزارا کیسے ہوگا، بچے ہیں تو بچوں کا کیا ہوگا، کیونکہ میں جب گیا تھا امریکہ کو تو میری شادی ہو چکی تھی اور میری ایک بیٹی تھی۔ تو وہ پریشان تھے کہ میں نے جب ان کو تنخواہ بتائی کہ یہ تنخواہ ہے، تو کہہ رہے تھے اس میں تو گزارا تمہارا اکیلے کا نہیں ہوگا تو 3 بچوں کا کیسے ہوگا۔ سو یہ پکچر، یہ اگر UC برکلی کا بہت ہی ہسٹوریکل ایک طرح سے گیٹ ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری پوری کلاس اور پروفیسر ایڈ ایپسٹین کے ساتھ بڑی میری یعنی اچھا، یہ پھر ہم روٹری، اگر آپ میں یہ بلکہ آپ لوگوں کو میں کہوں گا کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے، روٹری ورلڈ پیس فیلوشپ جو ہے بہت اچھی اسکالرشپ ہے، اور میں نے اب 3-4 اور بھی اسکالرشپس آپ کو ذکر آئے گا کی ہیں، لیکن جتنا مزہ روٹری پیس فیلوشپ کا ہے وہ مجھے کسی اور میں نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روٹری ورلڈ پیس فیلوشپ میں آپ کو ہوسٹ کاؤنسلر ملتا ہے جو کہ اس علاقے کا ہوتا ہے، وہ آپ کو جس طرح میں اب امریکہ جا رہا تھا، یہ بلکہ میں تھوڑا سا اسٹوری یہ اسٹوری زیادہ مزیدار ہوگی۔ سو جب میں امریکہ جا رہا تھا، یہ 2004 ہے۔ 2004 آپ اندازہ کریں کہ یعنی 9/11 نیا ہوا ہے، ہوم لینڈ سیکیورٹی بھی آ گئی ہے، اور میری فلائٹ جو تھی تو مجھے یعنی ایک تو میرا ویزا آنے میں یعنی 3 منتھ لگے اس کو پروسیس کو، اور مجھے جوائن کرنا تھا اگست میں، اور میں سپٹمبر میں جا کے جو ہے مجھے یعنی 16 سپٹمبر یا کچھ تھا جب میں لینڈ کیا میں، اور مجھے یہ تھا کہ شاید مجھے اب داخل ہونے نہیں دیں گے، یہ بھی ایک ڈاؤٹ تھا کہ کیا ہوگا پتہ نہیں۔ اور میرے ہوسٹ کاؤنسلر جو تھے جو کہ روٹیرین تھے، ان کو یہ انسٹرکشنز تھیں کہ آپ نے جو ہے ایئرپورٹ کو نہیں چھوڑنا ہے جب تک سعید نہیں نکلے۔ 5 گھنٹے 6 گھنٹے لگ سکتے ہیں، پاکستانی بندہ ہے، 9/11 ہو چکا ہے، اور پتہ نہیں کتنا وہ ہوگا اس کا چیک اپ۔ اچھا، یہ بلکہ میں جب جا رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اخبار میں خبر آئی تھی، عمران خان صاحب گئے ہیں مجھ سے پہلے اسی یعنی ایئرپورٹ سان فرانسسکو، اور ان کو باقاعدہ جو ہے ان کا جو ہے بالکل کپڑے اتار کے چیک اپ ہوا ہے۔ تو میں سمجھا کہ اب ان کے ساتھ یہ ہوا ہے تو میرے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ یہ یعنی مزیدار کہانی ہے یہ بھی کہ پھر وہاں پہ جب میں پہنچا تو اس کے بعد جو ایئرپورٹ پہ یعنی مجھے جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یعنی میری باری آئی تو انہوں نے کہا آپ تو تھوڑا ادھر ہو جائیں، تو میں سمجھ گیا کہ اب حالت شروع ہونے والی ہے۔ سو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اس کمرے میں چلے جائیں۔ میں بیٹھ گیا، میں بالکل تیار تھا مینٹلی کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، خان صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، میں بیٹھا سن رہا تھا، آواز آ رہی تھی، انٹرویو چل رہا ہے نا، تو انٹرویو چل رہا ہے، ایک بندے سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، وہ بتا رہا ہے میں یورپ سے آ رہا ہوں۔ اچھا، اس کو بتایا کہ تمہارے تو اچھا ادھر تم نے چوری کی تھی، تم نے ڈاکہ ڈالا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تم نے وہ کیا تھا۔ اس نے ہاں کیا تو تھا، کیا کروں اب آ گیا ہوں۔ سو اس طرح سے مجھے یعنی وہ جو جس طرح کے کیسز آ رہے تھے ان کے ساتھ ہمیں بٹھایا گیا نا۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یعنی پھر مینٹلی کیا ہو رہا ہے کہ بھائی اب یار کیا ہوگا، یہ تو بہت ہی عجیب سے ادھر ماحول ہے، میں تو ادھر پڑھنے آیا ہوں تو یہ کیسے ہوگا۔ سو بہرحال وہ جب انہوں نے 5-10 منٹ کے بعد مجھے کہا کہ یو آر ڈن گو، انہوں نے مجھ سے پوچھا یعنی آپ کہاں جاؤ گے، آپ کہاں رہو گے، یہ سارے بیسک کوشچنس کیے، اور کوئی اتنا کوئی ہارڈ کوشچن نہیں ہوا، اور اس کے بعد کہا یو کین گو۔ میں ریئلی آر یو شیور، یس یو کین گو۔ اچھا، میں باہر نکل آیا، مجھے ابھی بھی یعنی میں شاک میں تھا کہ اتنا جلدی خان صاحب کے ساتھ اتنا کچھ ہوا ہے، میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک۔
تو میں پھر واپس یعنی نکلا تو تب تک جو ہے وہ کافی ٹائم ہو چکا تھا کیونکہ جو ویٹ کرنا اور یہ سارا. سو بہرحال اس کے بعد یعنی ایک ایکسپیرینس یہ جو امریکہ کا ہے, یہ لوگ ویسے بڑا یہاں سے بیٹھ کے لگتا ہے کہ بہت ہی جائیں تو آپ کو پھول برسائے جائیں گے یا اس طرح کی سچویشن کافی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے انیشلی, لیکن اس کے بعد کافی مزے بھی ہے, یہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. یہاں پہ یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بیسیکلی لاس اینجلس میں ہمیں ایک روٹری پھر ہمیں گھماتی بھی تھی کہ وہ جو ہم لے کے جاتے تھے اور پھر وہاں پہ ہم ان کے ساتھ انٹریکشن اور لوگوں کے ساتھ ان کو پاکستان کے بارے میں اور کلچر کے بارے میں بتانا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. اچھا یہ پکچرز ہیں جو کہ بالکل ہم نے اینڈ میں جب ہم چھوڑ رہے تھے تو اس وقت جو ہے وہ یہ پروگرام بنایا کہ بھائی اب چھوڑ رہے ہیں تو یہ یادگار لمحے کسی طرح سے کیچ ہو جائیں کیمرہ میں تاکہ جو ہے وہ فیوچر کا حصہ بنے. تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں پکچرز, یہ بالکل بنچ ہمارا جو پورا ہے وہ آپ کو. اچھا یہ اس بیسیکلی ماسٹرز ایسے جو میرا تھا UC برکلے میں, وہ پھر بک کے صورت میں جو ہے وہ انڈیا پاکستان پیس پروسیس کے نام سے پبلش ہوا, جو ہے وہ جو کہ بیسیکلی جرمن پبلشر نے پبلش کیا. سو دس واز مائی فرسٹ بک, اور یہاں سے میرا انڈیا پاکستان ریلیشنز کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ UC برکلے سے ہی اسٹارٹ ہوا. اس سے پہلے میرا انڈیا پاکستان ایسے فوکس نہیں تھا, لیکن وہاں پہ جا کے پیس ایکٹیوسٹ یعنی پیس اسکالر کے طور پر پھر میں نے سوچا کہ میں کیا پڑھ سکتا ہوں, کیا کر سکتا ہوں. تو وہ پھر انڈیا پاکستانی رازمند سب سے امپارٹنٹ جو ایک چیز تھی وہی تھی, اسی وجہ سے پھر اس کے ساتھ لائف آفٹر روٹری اسکالرشپ میں جو ہے وہ IRS میں نے جوائن کیا کچھ عرصہ, 2 سال میں نے کام کیا اور بہت سے کولیگز بنائے جو کہ ابھی تک بہت اچھے دوست ہیں اور بڑے کنیکشنز وہاں سے ہیں. پھر قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ سفر ابھی تک جاری ہے اور وہ جو ہے وہ 2008 میں اسٹارٹ ہوا اور ابھی تک جاری ہے. اس کے بعد بہت سی چیزیں ہوئی ہیں, میں آپ کو جسٹ بریفلی اسکپ کروں گا تاکہ ہم پھر انڈیا پاکستان ریلیشنز پہ زیادہ آ سکیں. یہ نیو دہلی میں 2009 میں وسکامپ ورکشاپ ہے, یعنی یہ آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتانا تھا کہ میرا جو کام ہے وہ زیادہ انڈیا پاکستان پیس پروسیس پر بھی ہی ہے اور انڈیا جانے کا موقع بھی ملا. یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ایکسپیرینس تھا. نیو دہلی جب میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تو مجھے کراچی لگا, سچی بات ہے. اور اچھا ایک بلکہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ میں آپ کو دہلی کا بتاتا ہوں کہ دہلی میں ایک جو ہے وہ میرے ساتھ تمل ناڈو سے ایک دوست, یعنی میں گھوم رہا تھا, گھومتے ہوئے ایک بندہ ملا, اس کے ساتھ دوستی ہو گئی اور ہم ساتھ گھوم رہے تھے ساتھ. تو میں نے اس کو بتایا کہ یہاں پہ لوگ مجھے پاکستانی انڈین سمجھتے ہیں. اس نے کہا نہیں یار ایسے نہیں ہو سکتا. میں نے کہا میں آپ کو ایکسپیرینس کر کے دکھاتا ہوں. اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے. اب ہم دونوں جو ہے ساتھ گئے تو کچھ بیٹھے ہوئے تھے لوگ. میں نے ان سے پوچھا کہ ہم 2 ہیں, ہم میں سے انڈین کون ہے, پاکستانی کون ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو آپ تو انڈین ہے, یہ پاکستانی ہے. سو میں نے کہا دیکھا تو کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون انڈین. ان کو اگر میں بتاؤں نہیں نا تو میں پاکستانی تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا. رکشے والا کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ کیا ہے. سو وہ کیونکہ شکلیں ہماری اتنی ملتی ہیں, کلچر اتنا ملتا ہے. یہ ویسے بہت بڑا ایک اسٹیٹمنٹ ہے, کلچر کتنا ملتا ہے. اور پھر کیونکہ سو مونچھیں میری چل رہی ہیں ابھی تک. اچھا اس کے بعد پھر میں قائد اعظم یونیورسٹی جوائن کر لی اور قائد اعظم یونیورسٹی سے ہی میں جلدی, منظور صاحب کو یاد ہوگا 2009 میں ہی, پھر میں 2008 میں آیا. 2009 میں 1 سال کے بعد میں جو ہے UC برکلے یونیورسٹی آف بریڈفورڈ PhD کے لیے نکل گیا. اور یہاں پہ بھی میرا جرنی وہی پیس اسٹڈیز کے ساتھ اور پیس انڈیا پاکستان پیس کے ساتھ ہی رہی, کیونکہ میری تھیسس بھی اس سے ریلیٹڈ دی تھی. یہ پکچر آپ دیکھ رہے ہیں جو بیسیکلی 2 پکچرز ہیں. یہ 2012 میں ایک ہم نے وہاں پہ پاکستان انڈیا جس طرح آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے اس طرح سے ہی مسئلہ بنا ہوا تھا. تو ہم نے ایک وہاں پہ ایک ڈیسک بنائی تھی میں نے, جہاں پہ یعنی انڈیا پاکستان پیس کو پروموٹ کرنے کے لیے. اس کی پکچر, اور یہ انڈین ہے, ہماری کولیگ ہیں, اور یہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا میری PhD تھیسس آپ دیکھ سکتے ہیں, انٹریکٹیو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اے کیس اسٹڈی آف پاکستان انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی اینڈ امن کی آشا. امن کی آشا تو سب جانتے ہیں, کچھ اس سے بہت ہی گندی طرح سے بھی جانتے ہیں, مجھے پتہ ہے, اور کچھ ذرا اچھی طرح سے بھی جانتے ہیں. PIPFPD بہت کم لوگ جانتے ہیں. پاکستان انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی آپ شاید جانتے ہو یا نہیں سنی کبھی. اچھا سو یہ پاکستان انڈیا پیپلز فورم, پاکستان انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی یہ 1995 میں بنی تھی. اور اس میں ڈاکٹر مبشر حسن کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا, بہت بڑا نام. آئی اے رحمان, یہ لوگ اپنا آسمان جہانگیر,
بالکل یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بلکہ بیسیکلی اس کی بیس رکھی تھی، اور بہت بڑا ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ ابھی تک قائم ہے۔ امن کی آشا شارٹ لیوڈ تھا، وہ اس کی زندگی ویسے ہمارے دماغ میں تو ابھی تک ہے، لیکن 4 سال اس کی لائف تھی۔ جی اچھا، وہ بیسیکلی اس کے اوپر بہت سی کیا کہتے ہیں وہ ہیں، میرے پاس ٹائم ویسے نہیں ہوگا کہ میں اس پہ بہت زیادہ بات کر سکوں، کیونکہ ہم زیادہ آج انڈیا پاکستان پہ بات کریں گے، کنفلکٹ پہ ڈائریکٹ بات کریں گے، لیکن میں تھوڑا سا کلیریفیکیشن اس کی کرتا جاؤں، کیونکہ اس پہ ایک چلی بھی تھی کہ شاید اس کو فنڈنگ کوئی گورنمنٹ سے ملتی ہے یا کوئی بڑے الزام اس پہ لگے تھے، آپ کو یاد ہوگا ٹی وی پہ اور سارا کچھ، اور اس پہ بلکہ الزام لگا تھا نام لے کے، فرینڈز وداؤٹ بارڈرز، کہ فرینڈز وداؤٹ بارڈرز ان کو پیسہ دیتے ہیں، امریکن پیسہ ہے اور یہ اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ اچھا، کیونکہ میں اس کا میری ریسرچ ہے اس پہ، اور بائی چانس فرینڈ وداؤٹ بارڈرز جب میں امریکہ میں تھا ان سے میری ملاقات ہوئی تھی، تو آئی نیو کہ وہ بندہ کون ہے جس کا نام لے کے کہا جا رہا ہے کہ یہ امن کی آشا کو پیسے دیتا ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ ہم اور آپ جیسا غریب بندہ ہے، مجھے پتا تھا کہ وہ جس طرح گزارا کرتا ہے وہ برگر پہ، مجھے پتا ہے کہ وہ کدھر سے اس کے پاس پیسے آئے گے، وہ آ کے جو ہے وہ، اور اس کا سورس جب جس طرح یعنی الزام لگانے والے جو ہے نا، میں نے دیکھا کہ الزام لگانے اتنا بھونڈا الزام لگاتے ہیں کہ وہ صرف گوگل سے پوچھتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی والا چکر ہے وہ سارا، ہماری ایجنسی بھی اسی طرح سے کام کرتی ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے بیسکس انفارمیشن پوچھ کے، نہ اس کی پوچھ گاچھ کی کہ بندہ کون ہے کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، بس الزام لگانا ہے، لگا دیا۔ کیونکہ اس میں جو یعنی یہ اس پہ تو میری کافی ریسرچ ہے، ویل ریسرچ ہے، کہ ان کا جو فنڈنگ کا بڑا سمپل تھا، آپ کو پتہ ہے جیو جنگ گروپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو کس کے پاس پیسہ، اور ٹائمز آف انڈیا اتنا بڑا جو ہے وہ میگا نیٹ ورک ہے، اس کے پاس اگر پیسہ نہیں ہوگا تو کس کے پاس پیسہ، ان کو کدھر سے پیسہ لینے کی ضرورت ہے، ان کو تو ایڈورٹائز ایک چلانی ہے، اس میں سے اتنا پیسہ مل جانا ہے، اور پروگرام وہ تھے جس میں جو ہے وہ آپ کی نصرت فتح علی خان گا رہے ہیں، جس میں آپ کے جو ہے وہ امیتابھ بچن ایڈورٹائز آپ نے دیکھی ہو اگر ان کی، تو وہ، یا آبدہ پروین، تو اس میں پیسہ تو ہے ہی، یعنی آبدہ پروین کے پروگرام میں کتنا پیسہ آپ کو ملتا ہے، تو بہت سا پیسہ ان کو اس حساب سے مل جاتا تھا، تو اتنا ان کے لیے پیسے کا تھا نہیں جتنا بنایا گیا۔ اچھا، پھر کامن ویلتھ وزٹنگ اسکالر میں 2018 میں 2017-18 بنا، یہاں پہ آپ 3 تصویریں دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہے ایک تو ملالہ یوسفزئی کے ساتھ آپ پکچر دیکھ رہے ہیں، ملالہ یوسفزئی اس زمانے میں BA بیچلر کر رہی تھی وہاں سے، اور میتھیو میکارٹنی کی پکچر دیکھ رہے ہیں، اور تیسرے جو ہیں ان کا نام میں بھول جاتا ہوں لیکن یہ بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کا نام ہے بیسیکلی فیصل دیو جی۔ فیصل دیو جی کو کا نام جو ہے وہ اس وجہ سے میں لینا چاہ رہا ہوں، یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں جہاں پہ، یہ زیبسٹ ہے، اور اس ایک کنیکشن ان کا زیبسٹ کے ساتھ تھوڑا سا بنتا ہے، وہ یہ کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کے سپروائزر رہے ہیں، سو دیٹ کنیکشن آلسو از دیئر۔ اچھا، یہ سوئٹزرلینڈ، نیپال اور ٹرکی، تھوڑا سا میں آپ کو یعنی وہ اپنی جرنی کے اس کے بعد کانفرنسز اور ڈفرینٹ، یہ بلکہ سوئٹزرلینڈ میں ایک فیڈرلزم اور اس کے اوپر پروگرام ہے، تو وہ اب پکچرز کا سلسلہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ ریسرچ میری انڈیا پاکستان پیس پہ جو ہے، کیونکہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کی جرنی کے حوالے سے دکھانا چاہ رہا تھا، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹائم بہت کم ہے تو میں اس کو جلدی موو کرتا ہوں تاکہ ہم آگے چل سکیں۔ یہ بھی آغاز دوستی انڈو پاک پیس کیلنڈر اسلام آباد میں 2016 میں ہم نے کیا تھا ایونٹ، زاہد شہاب احمد اگر آپ جانتے ہیں تو وہ اس میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہم نے سوشل میڈیا، یہ اڑی کے بعد پیس ایکٹیوسٹ نے ایک مہم چلائی تھی، پروفائل فار پیس، اگر آپ لوگ فالو کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہو کہ یہ بہت فیمس ہوئی تھی اور کافی جو ہے وہ اس کا بھی امپیکٹ آیا تھا۔ اب آتے ہیں جینیسس آف کشمیر کنفلکٹ۔ اچھا، کشمیر کنفلکٹ کے میں یعنی اس میں تھوڑا بریفلی آپ کو یعنی گو تھرو کروں گا تاکہ آپ کی وہ جو بیسک چیزیں ہیں جو کہ بیسیکلی مس انڈرسٹینڈ کی جاتی ہیں یا جن کو زیادہ ڈیٹیل سے نہیں سمجھا جاتا، ان کو میں ڈیل کرنا کوشش کروں گا۔ فار ایگزامپل، کشمیر کو حیدرآباد اور دکن اور جوناگڑھ کے ساتھ بہت عام آپ نے سنا ہوگا کہ یہ تینوں ایک کیس ہیں، بالکل سیم۔ اس میں سوچنے والی بات ہے کہ ان میں پھر فرق کیا ہے، یعنی کیونکہ حیدرآباد دکن اور جوناگڑھ کا فیصلہ جلدی ہو گیا اور کشمیر کا نہیں ہوا، تو اس میں چکر کیا ہے، وجہ کیا ہے؟
ہاں یہ وجہ ٹھیک ہے، ایک وجہ سے کہ بھائی انڈیا زیادہ طاقتور ہے، اس نے طاقت کے زور پر ان کو اپنے ساتھ ملا لیا. دوسرا کنٹیگوٹی کا فیکٹر کہتے ہیں کہ بھائی یہ حیدرآباد دکن اور جوڑا گڑھ کنٹیگوس نہیں تھے، کشمیر کنٹیگوس تھا انڈیا کے، تو اس وجہ سے بھی ایک طرح سے ریزن ہے. لیکن اس سے بڑا ریزن میرے حساب سے، بلکہ جو کہ بیسیکلی کشمیر کنفلکٹ آج اگر کنفلکٹ ہے تو اس کی وجہ یہ چیز ہے، اور وہ بندہ ایک ہے اور اس کا نام ہے شیخ عبداللہ. شیخ عبداللہ کی وجہ سے اس کا پرابلم ہوا ہے، اور اس میں بھی یہ والی بات ہے، شیخ عبداللہ فیکٹر ان کشمیر فرام مسلم کانفرنس 1932 ٹو نیشنل کانفرنس 1939. یہ جو نیم چینج ہے نا، اس نے پورے کشمیر کی قسمت تبدیل کر دی ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. کیونکہ کشمیر جو موومنٹ تھی جو ڈوگرا راج کے خلاف، یہ کافی آپ نے چیزیں سنی ہے، میں اس وجہ سے کو بریف کر رہا ہوں. تو اس میں آپ کو دیکھتے ہیں کہ کشمیر موومنٹ کو جو لیڈ کیا تھا شیخ عبداللہ نے کیا تھا، اور شیخ عبداللہ نے مسلم کانفرنس کے نام سے 1932 میں پارٹی بنائی، اور پھر 1939 میں جو ہے وہ انڈر دی انفلوئنس آف گاندھی اور نہرو، انہوں نے اپنا نام تبدیل کر کے اس کو نیشنل کانفرنس کا نام دیا. اچھا، یہ جو چینج ہے اس نے کشمیر کی قسمت میں بہت بڑی تبدیلی لائی، اور کشمیر کو کشمیر کا مسئلہ بنانے والی تبدیلی یہ ہے. کیونکہ اگر یہ مسلم کانفرنس ہی رہتی تو پھر شاید انڈیا پاکستان کا جھگڑا کشمیر پہ نہ ہوتا میرے حساب سے. اور یہ اسی وجہ سے ہوا کہ یہ نیم چینج ہوا. اس کی وجہ سے مسلم کانفرنس جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ گئی. ایک نیشنل کانفرنس جو کہ بیسیکلی پرو کانگریس، اور دوسری مسلم کانفرنس جو کہ پرو مسلم لیگ، یعنی ایک جو کہ ون نیشن تھیسس اور دوسری ٹو نیشن تھیسس کے حساب سے. اور اس کو اگر دیکھیں آپ تو اس نے جو ہے وہ ایک طرح سے پھر جو چودھری غلام عباس جو کہ بیسیکلی مسلم کانفرنس کے تھے. اچھا اس میں دیکھیں، اچھا ایک اور جو میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ بھی میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ جو کشمیر کے اوپر ہم آپ سنتے ہیں جو ہے وہ نہرو نے جو ہے وہ ایک طرح سے UN کے ریزولوشنز ہیں، پلیبسائٹ اور یہ. اچھا اس میں ہم پلیبسائٹ UN کے تو سنتے ہیں، لیکن یہ بہت انٹرسٹنگ ہے سوال اس کے اوپر کہ پلیبسائٹ کی جو بات ہے یہ اس سے پہلے ہوئی ہے میرے حساب سے. اور بلکہ اس میں جو ایک اور بڑی امپارٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکسیشن ٹو مہاراجا جو ہے وہ ایک طرح سے اس پہ میں سوال یہ اٹھاتا ہوں کہ وہ انڈیا نے اس کو فائنل سولوشن کے طور پر کیوں نہیں تسلیم کیا. یعنی اس میں کوشچن جو ہے کہ جب ایکسیشن ہو گئی تو اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ کام ہو گیا بس اب آگے یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ کیوں انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا ایز اے فائنل سولوشن. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ وہاں پہ بیسیکلی بیٹھے ہوئے تھے شیخ عبداللہ صاحب، اور شیخ عبداللہ جو ہے وہ شروع دن سے یہ کنونس کر رہے تھے انڈیا کو کہ جو ہے وہ یو مسٹ گو ٹو دا پیپل. کیونکہ اگر وہ پیپل کی طرف نہیں جائیں گے اور صرف جو ہے وہ ایکسیشن کو ایکسیپٹ کریں گے تو اس کے ساتھ دو مسئلے ہیں. ایک تو جوناگڑھ اور حیدرآباد والا جو ہے وہاں پہ بھی ایکسیشن تو ہو چکی تھی نا پاکستان کی طرف، تو پھر اگر ایکسیشن ماننی ہے تو پھر ادھر بھی ایکسیشن ماننی پڑے گی. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ شیخ عبداللہ بھی چاہتے تھے کہ ایکسیشن کو فائنل نہ مانا جائے، کیونکہ پھر اس کی امپارٹنس نہیں رہے گی اپنی. اور جو انڈیا پالیسی ہے اس میں سینٹرل کی فگر جو ہے وہ شیخ عبداللہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاپولر سینٹیمنٹ ہے کشمیر میں انڈیا کے لیے وہ شیخ عبداللہ لے کے آتے ہیں. اور دوسرا اس میں ایک اور پروف آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ انڈیا وینٹ ٹو UN، پاکستان نہیں جاتا، انڈیا UN جاتا ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ شیخ عبداللہ سے ان کو ہوپ ہے کہ شیخ عبداللہ ان کو جو ہے وہ بیسیکلی سپورٹ لے کے دیں گے. تو شیخ عبداللہ فیکٹر جو ہے بہت کی فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم سارا جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ ہے. اچھا انڈین پوزیشن آن کشمیر، یہ میرے خیال میں زیادہ آپ کو تھوڑی سی بریف سی بتاتا ہوں کہ انڈین پوزیشن کے جو 2 پلرز ہیں، ایک جو ہے وہ ایکسیشن جو کہ 26 اکتوبر کو ہوا، اور دوسرا آرٹیکل 370، اور تیسرا جو ہے وہ بیسیکلی جو نیشنل ان کی جو پارلیمنٹ بنی اس میں جو 75 ممبر کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے وہاں سے ایک ریزولوشن آئی 17 نومبر 1956 کو، جس میں یہ ڈکلیئر کیا گیا دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر از اینڈ شیل بی این انٹیگرل پارٹ آف دی یونین آف انڈیا. یہ وہ 3 بیسک پلرز ہیں جس پہ انڈیا کی کشمیر کے اوپر پوری کی پوری بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے.
اور اس میں آپ اگر اس کو ذرا نوٹ کریں تو جو اٹوٹ انگ کا آپ نے سنا ہوگا کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، یہ انڈیا کی طرف سے آتا ہے، اور اس کی جو بیس ہے وہ یہ 56 کا جو بیسیکلی پارلیمنٹ کا ہے وہ ہے۔ یہ میں بلکہ چیلنج کرتا ہوں کہ 1956 سے پہلے نہرو کا کوئی اسٹیٹمنٹ دکھا دیں، انڈیا کے کسی فارن منسٹر کا دکھا دیں جس میں وہ کہہ رہے ہوں کہ کشمیر از دی انٹیگرل پارٹ آف انڈیا۔ وہ انڈیا کبھی نہیں کہتا تھا۔ انڈیا نے 56 کے بعد سے یہ ڈیولپمنٹ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ۔ وہ پہلے اس سے کہتے تھے جو ہمارا ہی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان انڈیا کا ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے، جس پہ UN ریزولوشن ہیں جن پہ بیسیکلی انڈیا نے، بلکہ یہ نہرو کے 3-4 اسٹیٹمنٹس ہیں جس میں یہ بڑا کلیئرلی بتایا گیا کہ جب بھی امن ہوگا اس کے بعد پیپل آف کشمیر ول ڈیسائیڈ whether they would like to join پاکستان اور انڈیا۔ یہ یعنی نہرو کہہ رہے ہیں، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، UN میں جانے سے پہلے کہہ رہے ہیں، UN کے بعد کہہ رہے ہیں، UN کی پلیبیسائٹس کہہ رہی ہیں۔ تو یہ کنٹینیوسلی آپ کو ایک اسٹانس نظر آتا ہے، پھر اچانک سے یہ اسٹانس جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اٹوٹ انگ کی طرف، اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں بیسیکلی یہ کہ بھائی پاکستان جو ہے ویسٹرن الائنسز میں چلا گیا ہے تو ہم اپنے وعدوں سے مکر گئے ہیں، جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹی اپنی سے پھر گئے۔ اسی طرح کا نہرو صاحب نے بھی ایک یو ٹرن مارا تھا کہ ہم نے جو پہلے